اگر زرداری صاحب نے این آر او کی خاطر، کیونکہ کیسز ان کے اوپر وہ 150 ارب کی جو بشیر میمن کی رپورٹ ہے بڑی دھانسو رپورٹ ہے، میرا خیال تھا کہ ان کو زمانے سے آنے تو بڑی مشکل مل گئی ہے، آپ کے خیال میں ان کو گنجائش مل گئی اس لیے ٹھنڈے ہیں وہ، اپوزیشن توڑ دی انہوں نے. تو شہباز صاحب کے اوپر بھی تو منی لانڈرنگ کا بڑا سخت کیس ہے، وہ پیسہ گھما کے لائے ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹیکس اویڈڈ منی ہو. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز صاحب کے خلاف تو نیب کو ہائی کورٹ کے 3 جج تھے، ان کا بینچ تھا، اور وہاں پہ نیب کو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا کرپشن کا ایویڈنس ہے، تو وہ ٹیکس ایویژن، جی کوئی وہ نہیں. ٹیکس ایویژن کا ذکر ہے اس میں، سارے جو بھی چارج دیکھیں نا، ٹیکس ایویژن کا ذکر ہے اس میں، جی جس چارج کے اوپر ٹیکس ایویڈڈ منی ہے جو گھما کے لائی جاتی ہے نا، وہ جس چارج کے اوپر انہیں گرفتار کیا تھا مشتاق چینی، اس کے خلاف کوئی وہ ثبوت نیب عدالت میں پیش نہیں کر سکا، اس لیے ضمانت ملی نا، اور متفقہ ملی. سر نیب والے تو آپ لوگوں کو ویسے ہی وہ کلین چٹ دینے پہ لگے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کو بھی اور شہباز صاحب کو بھی. کیس ٹیکس ایویژن کا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر ٹیکس ایویژن کا ہے تو ایف بی آر نے کیا پروسیڈ کیا؟ ایف بی آر نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹیکس ایویژن کا کیس تو نیب کا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ وہ ایف آئی اے کا مینڈیٹ. پیسہ گھما کے تو آیا نا. نہیں، اگر ٹیکس ایویژن ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ایف بی آر نے کیا کیا ہے. ایف بی آر نے تو کچھ نہیں کیا آج تک، یہ ایف بی آر کا مینڈیٹ ہے نا. آپ کو لگتا ہے نہیں شہباز صاحب نے میدان کھلا چھوڑا جان بوجھ کے؟ نہیں دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ آپ نے آج دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک ہی زبان بول رہے ہیں. اب یہ اسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ، کہ دونوں کا ہدف ایک ہی ہے. پیپلز پارٹی کا ہدف بھی شہباز شریف ہے اور پی ٹی آئی کا ہدف بھی شہباز شریف ہے. اب اگر شہباز شریف صاحب کے اتنے قریبی عزیز کی وفات ہو گئی، طارق شفیع صاحب کی، پورا پاکستان جانتا ہے، وہ ان کے بردر ان لا بھی ہیں، ان کی اہلیہ بھی یہاں پر نہیں ہے، اور ان کے باقی فیملی کے ممبرز بھی نہیں ہیں، اور ان کا اگر وہاں پر تعزیت پہ جانا فرض ہے، اور ان کی ہمارے لیے مجبوری ہوتی ہے جو ہمارے فیملی کے سرکمسٹانسز ہیں، تو وہ اگر اس وجہ سے گئے تو اس کو ایک ایشو بنا دینا کہ جی یہ عدم اعتماد ہے، وہ خود نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بیماری اور موت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ڈویژنز موجود ہیں، 2 لائنز آف پالیٹکس ہیں، 2 اسکول آف تھاٹس ہیں جو حاوی ہے. ایک وہ مریم اور نواز شریف والا گروپ ہے، دوسرا شہباز صاحب والا اور حمزہ والا تھا جس کو اب رہائی دی گئی کیونکہ ادھر سے کام آگے چل نہیں میں رہا، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آج نہیں، بہت پرانی خواہش ہے لوگوں کی کہ پی ایم ایل این میں کوئی دراڑ ڈال. یہ بات صحیح ہے، وہ کبھی تھرو نہیں ہوا، ہوگی نہیں، لیکن 2 اسکول آف نہ تھاٹ ہوئی ہے نہ ہوگی. 2 سے زیادہ 6 بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے کسی پارٹی کے اندر، ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے، اس کے اندر آپ کی ٹیم کے مختلف لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ اس شکل میں بہتر لگے گا، اس کو نہیں یوں کر دیں. جو طرز سیاست نواز شریف کا ہے وہ شہباز شریف کا نہیں. جو نظریہ اور جو بیانیہ نواز شریف کا ہے، اس سے نہ شہباز شریف صاحب کو فرار حاصل ہے، نہ مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کو فرار حاصل ہے. لیکن میں سوال بدل لیتا ہوں، پوری پارٹی میرے خیال میں ہے. کبھی بھی شہباز شریف نے نہ ماضی میں نواز شریف کو ڈچ کر کے کسی مشرف کی آفر قبول کی تھی، نہ میرا خیال ہے وہ آئندہ ایسی سیاست کریں گے. لیکن they belong to 2 different school of thoughts. شہباز شریف ملا کے چلنا چاہتے ہیں، نان کنفرنٹیشنل بات چیت کر کے آگے چلیں، بنا کے رکھیں، اور وہ میدان میں چیلنج کرتی ہے مریم بھی اور نواز شریف بھی. تو یہاں پہ دونوں کی بنتی نہیں ہے. دیکھیے نا، ایک سکے کے 2 رخ ہو سکتے ہیں، لیکن سکہ ایک ہے. ہدف سب کا ایک ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کریں، اس ملک کے انتخابات میں مداخلت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک کبھی اکنامکلی پروگریس نہیں کر سکے گا. اور میں ملک صاحب، آپ تو چونکہ اکانومی جانتے ہیں، دنیا کے ہر ملک نے جس نے ترقی کی ہے اس نے لیپ فراگ کیا. ہماری قسمت کیا ہے کہ $1 ارب ایکسپورٹ بڑھ جائیں تو ہم بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ 5-5, 10-10 بلین ڈالر کی جمپ لیتے ہیں. اچھا، اب یہ جمپ تب آتی ہے جب آپ کے ملک میں اسی حساب سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. ہمارے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 3-3.25 سے گھٹ کے 1.5 بلین ہو گئی. ویٹنام میں 28.5 بلین، میانمار میں 4 سے 6 بلین ڈالر. کیوں؟ فورن انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب کسی ملک کا پولیٹیکل سٹرکچر سٹیبل ہوتا ہے اور اس کا لیگل سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے. جب تک ہمارے یہ میکرو ایشوز ٹھیک نہیں ہوں گے، پاکستان میں نہ ایف ڈی آئی آئے گی، نہ ہمارے ایکسپورٹس ہمیں مل سکیں گی. تو ہمارا صرف یہی موقف ہے کہ اس ملک کے نظام کو اب ٹھیک کریں، ورنہ جیسے 72 سال ضائع ہوئے، اگلے 72 بھی ضائع ہو جائیں گے.